اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے بار بار آنے جانے میں ان عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے یعنی ہر حال میں کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ان چیزوں کو بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، آپ کی ذات کوئی بھی کام بے مقصد کرنے سے پاک و صاف ہے، آپ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اے ہمارے پروردگار، یقیناً جس کسی کو بھی آپ جہنم میں داخل کریں گے تو یقینی طور پر آپ اس کو رسوا کر دیں گے، اور ظلم کرنے والوں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان کی طرف بلا رہا تھا، کیا تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہماری گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری سیئات کو مٹا دیجئے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما کر اپنے پاس بلائیے۔ اے ہمارے پروردگار، اور آپ نے اپنے رسولوں کے ذریعے جس چیز کا وعدہ کیا ہے وہ ہمیں عطا فرمائیے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کریے، بے شک آپ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ آج کی جو آیتیں تلاوت کی گئی ان کا ایک شان نزول ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک چادر میں آرام فرماتے ہیں۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت دے دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاف سے باہر نکلتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اور آپ مصلی بچھا کر عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور اس موقع پر آپ اتنا گریہ و زاری کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ آنسو جو ہے وہ آپ کے سینے مبارک تک بہہ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت قیام میں بھی ہوتی ہے، یہی کیفیت رکوع اور سجدے میں بھی ہوتی ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کیفیت دیکھی کہ آج آپ بہت ہی زیادہ انتہائی عاجزی کے ساتھ اور گریہ و زاری کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ساری گناہوں کو معاف کر دیا ہے،
پھر بھی آپ اتنا زیادہ گریہ وزاری کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں جب کہ آج کی رات میرے اوپر یہ آیتیں نازل ہوئیں، جو آیت آج ہم لوگوں نے تلاوت کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو ان آیتوں کو پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کو اس بات کی دعوت دی ہے کہ دیکھو ہم نے جو تخلیق کیا ہے جن چیزوں کو، ہماری جو چیزیں کیا ہیں، مخلوق ہیں، ان میں اگر تم ذرہ برابر بھی غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق ہے، اور جب تم اس نتیجے پر پہنچو گے تو تمہیں معرفت خداوندی نصیب ہوگی، اور جب معرفت خداوندی نصیب ہوگی اور تمہیں اس کا علم اور سمجھ پیدا ہوگا تو تم اس پر عمل بھی کرو گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا ہے ان تمام میں انسان اگر غور کرے تو ہر چیز اپنے خالق کے وجود پر دلیل ہے، ہر شے اپنے خالق کے وجود پر دلیل ہے، لہذا جب دلیل موجود ہے تو خالق کے انکار کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی آیت میں یہ بات کہی کہ دیکھو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں، اسی طریقے سے رات اور دن کے باری باری آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل مند کون ہے اس کی تعریف بھی آگے قرآن نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اصل عقل مند اور سمجھدار لوگ کون ہیں، وہ ان کی کیا کیا صفات ہیں، کیا کیا خواصہ ہے ان کی، اس کو بھی آگے اسی آیت کے ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہی گئی کہ دیکھو آسمان اور زمین کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں بڑی نشانیاں ہیں۔ کس طریقے سے کہ اگر انسان آسمان اور زمین میں غور و فکر کرے تو اولاً تو خود آسمان اور زمین کی جو وسعت ہے، آسمان کی جو بلندی ہے، زمین کی جو پستی ہے، اس کے بعد آسمان اور زمین میں پائی جانے والی جتنی مخلوق ہے، جیسے آسمان کے اندر پائی جانے والی مخلوق سورج، چاند، ستارے، سیارے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کی جو چیزیں، جن چیزوں کا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا، اس کے بعد زمین کے اندر موجود پہاڑ، سمندر، درخت، کھیتی، پھل فروٹ، مکانات، عمارات، پھر زمین کے پیٹ کے اندر موجود جو معادن کی شکل میں جو چیزیں موجود ہیں، جن چیزوں کو ہم اور آپ زمین کے اندر سے نکالتے ہیں، پانی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کوئلہ ہے، تیل ہے، پٹرول ہے، گیس ہے، یہ ساری چیزوں کو جب انسان دیکھے گا اور ان تمام چیزوں پر جب انسان غور کرے گا تو وہ اس نتیجے پر ضرور پہنچے گا کہ یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی ہیں، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کا خالق دنیا کے اندر موجود ہے، اور اس ذات کی ہی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے کہ میرے وجود کی دلیل یہ ساری چیزیں ہیں، تمہیں غور و فکر کرنا ہے میرے مخلوق کے اندر۔ اگر میرے مخلوق کے اندر تم غور و فکر کرو گے تو تم اس نتیجے پر پہنچو گے کہ میرا وجود حق ہے، میرا وجود حق ہے، میں موجود ہوں اور ہمیشہ سے ہوں، ہمیشہ رہوں گا، میں ہی ان تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہوں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کی دنیا والوں کو دعوت دی ہے۔ اور دیکھیے غور و فکر کرنے کا جو تعلق ہے وہ مخلوقات سے ہے، یعنی جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ان سے یہ تعلق رکھتا ہے کہ ان میں غور و فکر کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرنے کا تعلق نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی انسان کم علمی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اندر غور و فکر کرے گا تو وہ گمراہی تک پہنچ جائے گا۔ غور و فکر کرنے کی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، آسمان زمین اور اس کے درمیان موجود ساری چیزیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات و صفات ہے اس کا تعلق ذکر سے ہے، اس کا تعلق
ذکر سے ہے، یعنی ہر موقع پر اس بات کا استحضار رکھنا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اس کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں یا احادیث میں اس عبادت کے سلسلے میں، جس عبادت کے سلسلے میں کثرت فرمایا گیا ہے وہ ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور دوسری عبادتوں میں کثرت مطلوب نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ جو دوسری عبادتیں ہیں اس کے لیے کچھ نہ کچھ شرائط ہیں، لیکن ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ کھڑے بھی ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھے رہنے کی حالت میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، لیٹے رہنے کی حالت میں بھی ذکر کر سکتے ہیں، باوضو بھی ذکر کرتے ہیں، بے وضو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، یعنی ہر حالت میں ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ذکر میں کثرت مطلوب ہے کہ بہت زیادہ آپ کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے ذکر کا، اور غور و فکر کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے ساتھ۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ دیکھو، ایک تو آسمان اور زمین کی تخلیق میں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، اس کے بعد رات اور دن کے بار بار آنے جانے میں، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ رات آتی ہے پھر گزر جاتی ہے، پھر دن آتا ہے، پھر دن گزر جاتا ہے، پھر رات آتی ہے۔ تو یہ جو یکے بعد دیگر، یعنی رات آ رہی ہے پھر دن آ رہا ہے، باری باری جو آ رہے ہیں، اس میں بھی انسان غور و فکر کرے گا تو وہ کہاں تک پہنچے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات تک۔ ایک تو اختلاف اللیل والنہار کا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور یہی جب موسم گرما آئے گا تو دن بڑا ہو جائے گا اور رات چھوٹی ہو جائے گی۔ تو ایک یہ جو رات اور دن کی کیفیت ہے، یہ مراد ہے اختلاف اللیل والنہار۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ملکوں کے اعتبار سے رات اور دن کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ کسی ملک کے اندر رات چھوٹی ہوتی ہے تو کسی ملک کے اندر رات بڑی ہوتی ہے، کسی ملک کے اندر دن چھوٹا ہوتا ہے تو کسی ملک کے اندر دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو اختلاف اللیل والنہار ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے قدرت کاملہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہی ہے۔ اس کا ان تمام چیزوں میں نشانیاں ہیں، دلائل موجود ہیں ایک کامل قدرت کی، ایک ایسی ذات کے لیے دلائل موجود ہیں جس کا کوئی ثانی نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان عقل والوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں ہر حالت میں، خواہ وہ کھڑے ہوں، خواہ وہ بیٹھے ہوئے ہوں، خواہ وہ لیٹے ہوئے ہوں۔ اور ان کی ایک صفت یہ ہے ان عقل مندوں کی، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں میں غور و فکر بھی کرتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا اپنے اعتبار سے عقل کا کوئی بھی معیار بنا لے نہیں چلتا، عقل کا معیار وہ چلے گا جو اللہ نے فرمایا۔ اور اللہ نے کیا بتایا کہ عقل مند وہ ہیں جو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، ان کی پہلی صفت ہے۔ جس شخص کے اندر یہ صفت پائی جائے گی وہی عقل مند ہوگا۔ نمبر 2، وہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کا غور و فکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی خالق تک پہنچے۔ بغیر معرفت کے علم حاصل نہیں ہوگا، اور بغیر علم کے عمل نہیں آئے گا۔ لہذا عقل مند آدمی وہ ہے جو پہلے ان مخلوقات کے اندر غور و فکر کرے تاکہ معرفت خداوندی اس کو حاصل ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کو علم ہو، اور پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ اور کہتے ہیں جب وہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ان کی زبانوں سے جو جملہ نکلتا ہے ان عقل مندوں کی زبانوں سے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے نقل کیا۔ سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتے ہیں غور و فکر کرنے کے بعد کہ ہمارے پروردگار، ان مخلوقات کو تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ جو پوری تخلیق ہے تیری، یہ جو تو نے پورا ایک کارخانہ سجایا ہے، وہ یوں ہی بیکار نہیں سجایا ہے، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ نے اس پوری دنیا کو بنایا، اور وہ خاص مقصد یہی ہے تاکہ بندہ مخلوقات میں غور کر کے خالق تک اپنے علم کو پہنچائے، تاکہ بندہ مخلوقات میں غور کر کے خالق کو پالے، خالق کو حاصل کر لے۔ یہی بنیادی مقصد اس پوری دنیا کے بنانے کا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں سبحانک، یعنی میرے رب کی ذات پاک ہے کسی بھی کام کو بے مقصد اور بیکار کرنے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ فقنا عذاب النار، لہذا جب یہ ساری باتیں ہیں تو آپ ہمیں جہنم کی آگ سے
بچائیے۔ اور اس کے بعد کہا ہے ہمارے پروردگار جس کسی کو بھی آپ جہنم میں داخل کریں گے تو آپ اس کو رسوا کریں گے۔ صحیح بات ہے کہ عالم پوری موجود ہوگی اور وہاں یہ اعلان ہوگا کہ فلاں شخص کے لیے جہنم کا ہم نے فیصلہ کر دیا ہے، تو اس سے بڑی رسوائی کوئی ہو سکتی ہے؟ قیامت کے دن سب سے بڑا عذاب رسوائی کا عذاب ہوگا۔ جہنم میں آپ جائیں گے، آپ کی طرح ہزاروں لوگ موجود ہوں گے، جو ہوگا سو ہوگا، لیکن پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا۔ آپ اندازہ لگائیے اس حالت کا اور اس کیفیت کا اور اس نظارے کا کہ ساری دنیا ایک طرف موجود ہوگی، وہاں کسی کے نام کے لیے اعلان ہوگا کہ اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے بڑی رسوائی کوئی ہو سکتی ہے؟ اس لیے سب سے بڑا عذاب جو ہے وہ رسوائی کا عذاب ہے۔ اسی لیے کہا کہ ہمارے پروردگار جس کسی کے لیے بھی آپ نے جہنم کا فیصلہ کیا اس کو آپ نے کیا کر دیا؟ رسوا کر دیا، اور جن کو رسوا کر دیا گیا ہے، جو ظالم ہے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ لہذا آپ کے سامنے ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ اننا سمعنا منادی ینادی للایمان، کہ ہم نے ایک منادی کو سنا، اور وہ کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جو یہ دعوت دے رہے تھے، یہ آواز لگا رہے تھے کہ اپنے رب پر کیا کرو، تم ایمان لاؤ۔ فآمنا، ہم نے ان کی اس ندا پر لبیک و سعدیک کہا اور ہم نے اپنے رب کے اوپر ایمان لایا۔ لہذا آپ ایسا کیجئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ایک تو آپ یہ کام کیجئے اللہ کہ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہمیشہ ان کے اندر یہ عاجزی ہوتی ہے، ہمیشہ ان کو یہ فکر ہوتی ہے کیسے ہماری گناہ معاف ہو۔ یہ عقل مندوں کی صفات ہے۔ عقل مند آدمی جو ہے وہ ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور ہمیشہ یہ درخواست کرتا ہے کہ ہماری سیئات کو آپ ختم کر دیجئے۔ وتوفنا مع الابرار، اور ہمیشہ اس کی دعا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، وہ ان کے نیک بندوں پر اترتی ہے۔ تو ہمیشہ ان کی دعا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیجئے، اور ان نیک بندوں میں شامل کر کے ہی آپ ہمیں اپنے پاس بلائیے۔ وتوفنا مع الابرار، اس کا معنی یہی ہے کہ ہمیں بھی ان نیک بندوں میں شامل کر لیجئے جس کے اوپر آپ کا انعام اور احسان ابتدا سے ہی شروع ہو جائے گا، اول مرحلہ سے ہی جن کے اوپر آپ کی رحمت اور آپ کا احسان، آپ کا انعام اترنے لگے گا۔ اور ان کی ایک دعا ہوتی ہے ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ ہمارے رب جس چیز کا آپ نے اپنے رسول کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ بھی ہمیں عطا کیجیے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسول، اپنے پیغامبر کے ذریعے دنیا والوں سے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی باتوں کو مانے گا، جو ان کے لائے ہوئے پیغامات کو قبول کرے گا، جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، اس کو ہماری طرف سے مغفرت ملے گی، رحمت ملے گی، جنت ملے گی۔ یہ جو وعدہ کیا ہے یہ بھی آپ کیا کیجئے؟ پورا کیجئے۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور اے ہمارے رب ہمیں آپ قیامت کے دن رسوا مت کریے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں ہی ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجئے گا۔ یعنی بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جنت ملے گی ان کے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا، من قال آخر کلامہ قول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک انسان پوری زندگی گناہ کر رہا تھا اور آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھا اور ڈائریکٹ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، بلکہ اس کلمے کی تاثیر یہ ہے کہ وہ اس کو ایک نہ ایک دن جنت میں لے کر جائے گی۔ یعنی جو اس نے گناہ کیا اس گناہ کے سزا کاٹنے کے بعد آخر میں پھر اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ، کہ ہمیں آپ قیامت کے دن رسوا مت کریے گا۔ مطلب یہ کہ ایسے حالات نہیں آئے کہ پہلے ہمیں بھی ہمارے گناہوں کی سزا کاٹنے کی نوبت آئے، بلکہ تمام گناہوں کو آپ پہلے معاف کر دیجیے گا اس دنیا کے اندر ہی، اور جب اپنے پاس بلائے گا تو ڈائریکٹ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیجیے گا۔ ہمیں اس رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے کہ فلاں کے اوپر فلاں گناہ ہے، لہذا فلاں گناہ کے نتیجے میں فلاں وقت تک اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جاتا ہے، پھر ان گناہوں کے معاف کرنے کے بعد اس کو ہم دوبارہ جنت میں لائیں گے۔ ایسی بھی حالت ہماری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری یہ درخواست یہ ہے کہ ہمیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے، ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خاص رحمت اور فضل کے طلبگار ہیں، ہمارے لیے اول مرحلے میں بھی اول مرحلے ہی میں آپ جنت کا فیصلہ کر دیجیے گا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ اپنے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرنے والے
نہیں ہے. آپ نے جب وعدہ کر رکھا ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا, جو مجھ سے مغفرت طلب کرے گا میں اس کو معاف کر دوں گا, جو میرے سامنے اچھے اعمال لے کے آئے گا میں اس کو قبول کروں گا, اور جن کے اندر یہ صفات رہیں گی اس کو میں اول مرحلہ میں ہی جنت میں داخل کر دوں گا. یہ سب آپ کا وعدہ ہے, اور ہم آپ کے اسی وعدے کو آپ کو یاد دلا رہے ہیں, اور ہماری خواہش یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ یہی معاملہ کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.